اللہ کا لاکھوں کروڑ بار شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ بات آج سے قرآن مجید قرآن کرو بولے تو جیسے ہمیں ایمان رکھنا اور اس کے اوپر ایمان نہیں رکھنا تو کافر. یہ لفظ بھی اوپر نیچے گیا, انہیں کتنا بڑا پیر رہا تو کیا کہ پیر کی جوڑ رہے تو کیا, پیر کے بچے رہے تو کیا, اور کے پاس رہتا کوئی بھی رنجے نبی بھی رنجے کوئی نبی رنجے کوئی اللہ تعالیٰ قرآن کے خلاف کوئی نہیں چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں, تم میرا ذکر کرو میں تمہاری آ کر میں آ کر تمہاری میں تمہارے پر رحم و کرم کروں, تمہارے پر رحم و کرم کروں. جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہے جو آ کر ہمارا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے صحابیوں کائنات کے اندر ساری کائنات کے اندر سب سے بہادر سب سے بڑی قوم سب سے بہتر قوم سب سے بہترین قوم میرے صحابی میرے ساتھ رہنے والے. اس سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر کوئی غوث کوئی قطب کوئی ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابی سب سے بڑا ہوتا ہے. صحابی کائنات کے اندر سارے ولیوں سے اور اعظم سے بڑھ کر صحابی ہوتا ہے. میرا صحابی سب سے بڑا ہوتا ہے, سب سے بہترین ہوتا ہے تمہارے درجے کے اوپر. تمہارا اے صحابیوں تمہارا ایسا درجہ ہے. صحابی مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت کی نظر سے دیکھا, ایمان کے ساتھ زندگی گزاریا, ایمان کے ساتھ مریا. اب بہت سے ایسے لوگ آئے دیکھے سرکار تو ابو جہل بھی دیکھا ابو لہب بھی دیکھا مگر آ کر محبت رسول میں نہیں تھا, مگر تھا دیکھنے والا پھر بھی انہیں صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہوتا ہے جو سرکار سے ایمان سے محبت رکھے, ایمان سے خدا کے قسم سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھے. یہ بھی نہیں صحابی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو سرکار مدینہ سے محبت رکھے اہل بیت رسول اللہ سے دشمنی ہے, وہ بھی صحابی. صحابی کا مطلب کیا ہے؟ مکمل اس کی زندگی جب اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا, ایمان لا کر ساری مرتے دم تک کسی حالت پہ کسی قیمت پہ سرکار اور اہل بیت کا دامن نہیں پڑنا, انہیں بولتے صحابی. اب بولے سرکار دو عالم ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا مرتبہ اے صحابیوں تمہارا, نہ کوئی غوث ہوگا نہ کوئی ختم ہوگا, تمہارا ایسا درجہ ہے. قرآن مجید میں ایسا اللہ تعالیٰ صحابی رسول کی قسم کھاتا ہے. ایک صحابی رسول سرکار مولا علی بھی صحابی رسول ہے. اب ان کے گھوڑے کی قسم کھاتا ہے, ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے پل موریاتی سبحن پل مغریاتی سبحن, یہ جو سورہ ہے سورہ مغریات ہے سورہ عادیات ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قرآن مجید میں جو گھوڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا تھا وہ صحابی رسول سرکار مولا علی کا اور وہ پہلے بیت میں تھے, ان کے گھوڑے کی قسم تھا. ان کا دیکھو صحابی کا دور کا مرتبہ, ان کے گھوڑے کو لگنی ہوئی چیز ہے. گھوڑا کیا بھی آپ کو نماز پڑھنے والا نہیں, روزہ رکھنے والا نہیں, کون بھی نہیں. گھوڑا ایک جانور, گھوڑے کے اوپر شریعت ہے, پھر بھی وہ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے, گھوڑے کی پاؤں کی دھول کی قسم کھاتا ہے, گھوڑے کی پاؤں کی دھول سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے. کیوں کھاتا ہے؟ یہ آ کر جس چیز سے نسبت ہو جو نسبت ہو جاتی ہے, جس چیز سے نسبت ہوتی ہے. سرکار کی نسبت ہے وہ صحابی رسول مولا علی مشکل کتا, اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علی کی نسبت سرکار سے, اور مولا علی کی نسبت ایک جانور سے بھی ہو گئی. خدا کی قسم وہ جانور اتنا معتبر ہو جاتا ہے, اس کے پاؤں کی دھول اس کی معتبر ہوتی ہے. قرآن مجید میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے, اور وہ گھوڑے کے بارے میں ذکر کرنا, گھوڑے کے بارے میں قرآن میں پڑھنا ہمارے لیے آ کر ثواب ہے. قرآن پڑھنا ثواب ہے. تو اتنا بڑا ان کے جو بھی چیز نسبت میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں. تو صحابیوں کے اندر ایسا ہے کہ صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے. سرکار مدینہ فرماتے ہیں اے صحابیوں تمہارے سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں, تو میری سنت والے. تو پھر ایک صحابی اس کو کہتا ہے کہ یہ آیت بتا یار مدینہ سرکار مدینہ وقت کو یہ آیت کا مطلب ہوتا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس طرح میرے صحابی تم ہو خدا کی حکم جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں, ذکر کی محفل, اور محفل اکیلے میں نہیں, اکیلے ہیں جمعے کبھی میں میٹنگ کرے تو نہیں, محفل میں آئے بعد محفل میں بیٹھے, محفل میں بیٹھے تو کیا ہوتا ہے سرکار
مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جس طرح ہے صحابیوں کائنات کے اندر تمہارا درجہ کوئی نہیں پا سکتا، ایسے ذاکرین جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے وہ میرے صحابہ، وہ اللہ تعالیٰ کے صحابہ، سرکار مدینہ کی حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صحابہ مطلب کیا ہے؟ سنگت رکھنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ بیٹھتا تو جگہ بیٹھے نہیں، تمہیں ادھر ٹائم پاس کر لے ادھر ٹائم پاس کر لے، وہ انہیں مودی ڈالے وہاں کچن میں یہاں بیٹھے گا، وہ بولے تو تمہیں صاحب یہاں تمہیں منافع کام کر۔ تو یہ ذکر کی محفل ایسی محفل ہے، اگر سنگت رسول ہے صحابی ہوتا، اگر سنگت اللہ ہوں اللہ کی سنگت میں بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا صحابی مانتا، اپنا دیدار کرنے والا مانتا۔ اب دیکھو جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والا کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسے ذاکرین کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے دن نبی اور آخر شہداء ان ذاکرین کو دیکھ کر ایسی اونچی اونچی کرسیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آجو بازو میں کرسیاں ہوتی ہیں، اس کرسیوں کے اوپر یہ ذاکرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ صحابہ یہ بڑے بڑے نبی کو بولو شہادت سے بولو شہدا کو بولو تو بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے اللہ کے راہ میں سے وہاں پر اللہ تعالیٰ کو محفل میں کچھ بھی یا اللہ یہ قوم کے لوگ ہیں جو آ کر تیری کرسیوں کے بعد اتنی بڑی جگہ پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں کیا وہ نبی ہیں، کیا وہ شہدا ہیں، کیا وہ صدیقین ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ صدیقین ہیں، نہ وہ شہدا ہیں، نہ وہ ولی ہیں، وہ میرا ذکر کرنے والے ذاکرین، وہ میرا ذکر کرنے والے ذاکرین ہے۔ ذاکرین کی محفل کو آ کر اللہ تعالیٰ اپنے بازو میں بٹھاتا، اپنے آجو بازو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنگت کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ لوگ آ کر دنیا میں بھی میری سنگت میں، دنیا میں بھی میری سنگت میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ من جدید ذکر، میں ذکر کرنے والوں کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دنیا میں میری سنگت میں میرے تھے، آخرت میں بھی میری سنگت میں تھے، میں آخرت میں بھی میں ان کو میری سنگت ہوں۔ تو ذکر کرنے کے بعد سے ذکر کرنے کے بعد ذکر کرنے کی سنگت میں ذکر ہے، جہاں تو آپ کو ہم دوستوں یہاں دوستوں کئی بات کریں ہمارا کیا بھی نقصان ہے، ہمارا نقصان تمہارا سنگت میں اللہ تعالیٰ کی سنگت ہے تو تمہیں آ کر محفل کے دن جوڑ لیں، شیطانہ کے ساتھ بیٹھے تو شیطان کے ساتھ منافق انصار فرعون یزید یہ نمرود کے ساتھ اٹھا رہا، یہ آخرت ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ 7 تاریخ کو ہمارے خانقاہ کی میٹنگ مجلس کے خانقاہ دوپہر کو انشاءاللہ اور خلیفہ ضرور سے آنا انشاءاللہ، اور اعلان ہمارے جو بڑی بات ہے بیٹھے ان کے بیٹے کی شادی رفیع رات ہوئی انشاءاللہ 7 تاریخ کو شاید شادی ہے، اور 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی ولیمہ، 9 تاریخ کو ولیمہ ہے، 7 تاریخ کو شادی ہے، یہاں پہ انہوں بھی آ گئے، ان کے اہلیہ بھی آ گئی، سب کے سارے مریضوں کو دعوت دیا ہے انشاءاللہ اللہ ان کے جوڑے کو اللہ تعالیٰ سلام کی عطا فرمائے، ہر مشکل سے آسان عطا فرمائے، اور جو بے شادی شدہ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے سب ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ جوڑا عطا فرمائے۔